जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले खुद कुछ हमला आवर हैं, उनका जिक्र हुआ। पाकिस्तान को जिस वक्त हालिया दहशतगर्दी की एक लहर है, इसका सामना करना पड़ रहा है। स्टेट को क्या करना चाहिए, और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, और हमारे आलमे दीन उलमाए दीन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आज के दौर में, वो किस तरह से पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, ये जो हालात हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं। फ़लसफ़ा शहादत और मकासद शहादत पे भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी। आगा साहब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहरहाल बनती है उलमाए दीन की कि वो भी लोगों को गाइड करें और बताएं कि ये लोग कौन हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आगे बड़ी एक अहम आपने बात की थी कि ये इनकलाब जो आना चाह रहा है उसकी राह में ये रुकावट बनने जा रहे हैं। जी, ये जिस वक्त इस्लामी इनकलाब ईरान में रूनुमा हुआ जी, बेहतरीन इम्कानात पाकिस्तान में थे और मिस्र में थे। मिस्र को तो अमेरिका और इसराइल ने दबोच लिया और कैंप डेविड उनसे दस्तखत करवा लिए, और वो मिस्री आके यहाँ जिहाद करते, इसराइल को तस्लीम कर लिया, यहाँ आके जिहाद करते। ये देख लें, ये फलसफा देख लें, हिपोक्रेसी की इंतहा देखें। जहाँ तक ये पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ एक तो मैंने जैसे शुरू में ही अर्ज किया कि एक जाली जिहाद में हम मुब्तला हो गए और उसके नतीजे में और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और मुतवातिर जो हुकूमतें आई हैं उनने एक मुजरिमाना गफलत या मुजरिमाना इश्तराक अमल दहशतगर्दों के साथ रखा, और ये कहते थे, हमें समझाते थे कि जी इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान में और कश्मीर के जिहाद में। जबकि कोई कातिल जो है, कातिल कभी किसी की आज़ादी के लिए काम नहीं करेगा, ये उजरती कातिल थे। अब जो है मैं समझता हूँ पिछले 1 साल 2 साल में हुकूमत ने अपना रवैया इन दहशतगर्दों के बारे में तब्दील कर लिया। तो अगर इसको संजीदगी से आगे ले जाए तो मैं समझता हूँ हमें नतीजा जो चाहते हैं हम, अमन व अमान, वो हासिल होगा। एक मिसाल मैं आपको दूंगा। पारा चिनार में आज से 2 या 3 साल पहले बिल्कुल एक मिलाद नबी के जुलूस की क़ियादत कर रहा था सिपाही साहबा सेक्रेटरी जनरल फ्रंटियर का, और उस मिलाद नबी के जुलूस में जिसका उसका कोई काम ही नहीं था, वहां पे उसका अकीदा भी नहीं है, उसने वहां नारे लगवाए, हुसैन मुर्दाबाद, यजीद जिंदाबाद। अच्छा, उसको गोली लगी, आर्मी के हेलीकॉप्टर में उसको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल लेके गए। तो अगर ये हिपोक्रेसी हमारे में रही, हमारे हुकूमतों के सफ़ों में ये हिपोक्रेसी रही, तो फिर तो कोई अमन व अमान नहीं आएगा। ठीक, हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी बात करते हैं। मुफ्ती साहब, पिछले दिनों रहमान मलिक साहब की आप उलमाए दीन से बातचीत भी हुई और फिर सब ने एक मुत्तफ़िका एक हिकमत अमली आप लोगों ने सामने लेके आए कि ये जो दहशतगर्द हैं, खुदकुश हमला आवर हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और अभी जैसे आगा साहब ने कहा कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर भी नज़रसानी करना होगी ताकि इस तरह के जो हालात हैं, वाक़यात हैं, उनसे हम छुटकारा पाए जाएँ, और मजहबी मुनाफरत नहीं होनी चाहिए। आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के दाखिली तनाजुर में जो मनाजिर हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखे कि मसाजिद या इबादत गाहों को, मार्केटों को, बाज़ारों को और बग़ैर किसी तमीज़ के बूढ़ों, बच्चों, औरतों को और बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया, कुरान मजीद ने इसे अल्लाह जल्ल शानुहु और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग और फसाद फिल अर्द करार दिया है, और इसीलिए इसे इस्लामी कानून की इस्तिलाह में हिराबा या मुहारबा कहते हैं, और इसकी सज़ा भी कुरान मजीद ने सबसे संगीन तजवीज़ की है। उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी मसाइल को बयान करना और दीन के मौक़िफ़ को वाज़े करना, बाकी तनफीज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ हुकूमत की ये भी ज़िम्मेदारी है कि ये तअस्सुर न मिले कि अब हमारे मुल्क के, रियासत के, ममलकत के, हुकूमत के फ़ैसले हम नहीं करने जा रहे, कोई और कर रहा है, या हमारे दारुल हुकूमत में कुछ ऐसी गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं
کہ جو قانون کی گرفت میں نہیں آ رہی، تو اس کے نتیجے میں منفی عناصر کو معاشرے میں پینیٹریٹ کرنے کا، نفوذ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جہاں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جان، مال اور آبرو کی سلامتی اور ان کو تحفظ فراہم کرے، وہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ریاستی اور مملکتی اور حکومتی خود مختاری کا اور ایک آزاد ریاست کا تأثر واضح طور پر قائم ہو، اور یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں اور اس کی خدمت بجا لا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو سامنے رکھنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، آپ نے بڑی اہم بات کی، حکومت کی بھی رسپانسبلٹی آپ نے ذکر کیا کہ جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اور یہ مقبول جان صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جیسے پہلے بھی مفتی صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، آپ سے میں جاننا چاہوں گی آج کے دور میں یہ شعر کس طرح فٹ بیٹھتا ہے، جو پاکستان کی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کو کس طرح سے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کا علامہ اقبال کا جو ایک شعر پڑھا تھا کہ مسلمانہ چرا زارند و خارند والا، کہ مسلمان یہ وہ قوم ہے جو دل رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں محبوب کی تلاش ہے۔ بہت کافی حد تک ہماری کیفیت جو مسلم امہ کی یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ لیڈرشپ سے محروم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرف دیکھتے ہیں لیڈرشپ کے لیے، وہ ہماری وہ مطمع نظر ہی نہیں ہے، نہ اس امت کا وہ مقصود تھا کبھی بھی۔ اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو بھی دیکھ لیں، بڑی تفصیلی سی باتیں ہو رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے میں، خصوصاً سیدنا امام حسین کے حوالے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ آپ کو میں سچی بات بتاؤں کہ اس کو ہم اسلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم ان جنرل پرسپیکٹو میں دنیا کے تناظر میں نہیں دیکھتے کہ یہ بنیادی طور پر ایک لبادہ ہے جو کہ اوڑا گیا ہوا ہے، اصل میں ایک رو ہے جو کہ چلی آ رہی ہے۔ اس میں اس سارے عرصے کے اندر اسی طرح کی جنگ آج سے 25-30 سال پہلے لیٹن امریکہ کے ممالک نے لڑی تھی، اور ان کے چلی تھا، نکاراگوا تھا، ہنڈراس تھا، یہ سارے ملک تھے جو کہ یہ جنگیں لڑتے تھے، اور ان کے 50-50 ہزار بندے غائب ہوتے تھے، ان کے یہاں دہشت گردی ہوتی تھی، تشدد ہوتا تھا، ان کو گوریلا کہتے تھے، کوئی کانٹرا گوریلا کو دوسرے۔ ایک دن انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا خدا کے لیے ہم امریکہ تمہاری جنگ نہیں لڑتے، تم نکلو یہاں سے۔ آج وہ سارے چین سے ہیں۔ اب یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کبھی جا کے ان علاقوں میں دیکھیں، وہ سب سے پہلے جا کے جو بندے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں وہاں کے لوگ نہیں ہیں، پورے پاکستان سے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے ریکروٹ کیے ہوئے ہیں، اور دماغ کہاں سے خراب کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے، امریکہ ایک طاغوت ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے یہ جنگ جائز ہے۔ آپ امریکہ سے ایک لا تعلقی کا اعلان کر دیں، آپ کا دشمن واضح ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اب ہمارا دشمن ہے۔ آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، سامنے جو آپ کے صفوں میں گھسے ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے، اور یہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے جو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ یہ طاغوت کی جنگ ہے۔ آپ ان سے یہ ہتھیار تو چھینو، آپ کی جنگ ٹھیک ہو جائے گی، جنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری بار ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی، اب رسپانسبلٹی کیا ہے، پاکستان کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرنی ہوگی، اگر آپ دشمن کو پہچان لیں تو معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اس ناطے ایک چھوٹی سی بات جو کہ ہم کہتے ہیں، ہم سے کہلوایا جاتا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے، تو بڑی عمدہ بات انہوں نے کی کہ یہ کلیئر کر دیا جائے کہ یہاں سے اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ امریکہ کا اس میں کتنا دخل تھا، اس سے نفرت کا کتنا دخل تھا۔ صحیح۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیز کو جب ہم ٹو کرتے ہیں تو اس سے جو ان کو اختلاف ہے وہ بھی اپنے بہت سچے جذبوں کے ساتھ ادھر شامل ہو جاتے ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہماری تقریب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے ساتھ۔ تو ایک ایسا ملغوبہ بن چکا ہے جس کے اندر، جیسے ابتدا میں بھی بات کی تھی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو پہچاننا ہے اور علیحدہ علیحدہ کرنا ہے کہ کون کس کمٹمنٹ، اور اپنی صفوں میں سے یزید تلاش کرنا ہے کہ کون یزید ہے، اور اس کے خلاف جو ہم نے یہ بات جو ہے نا جنگ ہے وہ لڑنی ہے۔ آخری پیغام آغا صاحب، آج کے دن کے حوالے سے 10ویں محرم کا دن ہے، اور ایک
جو قربانی کا ایک جذبہ ہے کیا ہم لوگوں میں موجود ہے یا نہیں، اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا. آخری میسج کیا دینا چاہیں گے پاکستان کی عوام کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کو؟ میسج یہ ہے کہ جی پاکستان، ہم کون سا پاکستان چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی چاہتے ہیں وہ ایک مقتدر اسلامی پاکستان ہے، اور طاغوتی افکار اور طاغوتی طاقتوں سے نجات ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھے نا؟ یہ صرف اہل ایمان، اہل تقوی اور جذبہ شہادت سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ پاکستان ممکنہ ہے، اور بہت عنقریب انشاءاللہ اس کی نوید پورے پاکستان کو ملے گی. بہت بہت شکریہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب، ڈاکٹر پروفیسر احسان اکبر صاحب اور یہ مقبول جان صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی میں مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں فلسفہ شہادت اور مقاصد شہادت کو ہم نے اجاگر کیا. آخر میں پاکستان کی بات ہوئی تو یہی میسج آیا کہ طاغوتی اقدار اور طاغوتی طاقتوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ایک بہتر پاکستان کو سامنے لانے کے لیے اپنے دشمن اور دوست میں تمیز کرنا ضروری ہوگی. اور اسلام کا جو فلسفہ حیات ہے، اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک اچھے سچے پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان ہی بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.